الحمدللہ موجود ہے اور کچھ ہی منٹ کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا تو میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ سن لیں سمجھ لیں تاکہ جس نظریے کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم آئے یہاں پہ کیوں ہیں، بیٹھے کیوں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا بات کیا ہے، میں نے آیت طیبہ پڑھی تو نہیں لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ میلاد النبی کا جلسہ ہم کرتے کیوں ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ حضور سے محبت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بتائیں، ہے کسی دلیل کی ضرورت؟ ہاں، سنیوں کو کسی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو دلیلیں مانگتے پھرتے۔ یار اب حضور سے محبت کرنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت چاہیے، اب حضور سے پیار کرنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت چاہیے۔ شرم کر، حیا کر، مکر و ریا سے کام نہ لے، یا اسلام پہ چلنا سیکھ لے یا اسلام کا نام نہ لے۔ لیکن پھر بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ عقیدہ اہل سنت اس کا ایک ایک عمل قرآن و حدیث کے آئین مطابق ہے۔ میں عوام اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، عقیدے کی پہچان علماء اہل سنت سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ علماء اہل سنت سے۔ اور عقیدے کا ایک ایک عمل اللہ کے فضل و کرم سے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے نا، کیونکہ یہ میرا وقت نہیں تھا، بس بڑوں نے حکم کیا تو میں حاضر ہو گیا، تو اسی مناسبت سے بس اپنی حاضری لگانے لگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے۔ توجہ ہے صاحب کی؟ بولے ذرا توجہ ہے، ذرا بولے نواز سے بولے نا توجہ۔ فرمایا ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، جب حضور کا ذکر کرے تو رو رو کے کرے۔ اور حضور نے فرمایا فاطمہ الزہرا تمہیں تمہارے اعمال جنت میں لے کے جائیں گے، میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ تجھے وہ حدیث بھول گئی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین تیرے اشاروں سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہ حدیث بھول گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض گزارے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یاد کرنا چاہتا ہوں، یاد نہیں ہو پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں جن سے روایت ہے، سب سے زیادہ حدیثیں، آپ بخاری شریف کے پیج اٹھیں، آپ الٹیں گے پلٹیں گے، آپ دیکھیں گے تو ہر پیج کے اندر تقریباً آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا نام نظر آئے گا۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ۔ آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، توجہ رکھیں۔ ہاں جب حدیثوں کی بات ہو نا، یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن و حدیث کی باتوں کو جتنا توجہ ہو نا وہ کم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعا ہے ان احباب کے لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری حدیث کو سنا، اس پہ عمل کیا، اس کو آگے تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو تر و تازہ رکھے۔ ہاں آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ تر و تازہ ہو جائے، زندگی کے اندر مزہ آ جائے، مزے کو بھی مزہ آ جائے، ہماری زندگی میں سکون آ جائے، تو میرے بھائی باادب ہو جائیں، انشاءاللہ پھر ساری تازگیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ باادب ہو جائیں بالکل، اور ایمان کا اصل جز باادب۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، یاد نہیں ہو پاتا، بھول جاتا ہوں، کچھ کرم فرمائے۔ آپ بخاری کی حدیث کہا یاد کرنا پاتا ہوں، یاد نہیں ہو پاتا، کچھ کرم فرمائے۔ حضور کے پاس آئے، میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا حضور نے نا ایسے حضور نے نا ایسے مٹھی آسمان کی طرف مٹھی اور فرمایا ابو ہریرہ ذرا اپنے دامن کو پھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایسے دامن کو پھیلا لیا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ صحابی تھے، عمل دیکھیں، معاملہ دیکھیں۔ آج ہم اپنے علماء سے، اپنے بزرگ سے، اپنے مشائخ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ان معاملات کی طرف اتنے اندھے دل نہیں ہوتے ہیں۔ دماغ کہیں نہ کہیں سوال کر رہا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کا عمل کبھی بھی سوال کی طرف، آبجیکشن کی طرف نہیں گیا، کبھی بھی اعتراض کی طرف نہیں گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کو جب حضور نے کہا نا کہ دامن کو پھیلائے، حضرت ابو ہریرہ نے بلا سوال و جواب کے دامن کو پھیلایا۔ میرے آقا نے ایسے مٹھی آسمان کی طرف بھرا اور ابو ہریرہ کے دامن میں ڈال دیا، پھر بھرا، پھر دامن میں، پھر بھرا، پھر دامن میں، 3 بار حضور نے یہ عمل کیا اور فرمایا ابو ہریرہ چلو اپنے دامن کو اپنے سینے سے اور اپنے چہرے سے لگا لو۔ ذرا بولے نواز سے سبحان اللہ۔ لگا لیا، کہا بس جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ نہ کوئی تعویذ لکھ کے دی، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی دم، نہ کوئی عمل، نہ کوئی رب اشرح لی صدری، نہ دیگر اعمال، نہ دیگر وظائف، کچھ بھی نہیں۔ بس یہ ایک عمل کیا آقا علیہ السلام نے۔ صحابہ کی مجلس بھی تھی، صحابہ میں سے بھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے۔ آج لوگ تولنے لگ جاتے ہیں نا، تولنے لگ جاتے ہیں، انبیاء کو، اولیاء کو ناپنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے اگرچہ آپ بزنس مین ہیں، اگرچہ آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے، MBA ان فائننس کر لیا، PhD کر لیا، لیکن کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ آپ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق نہ چلائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلیں، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم
یکون ہواء لمن تبع آمین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. حضور فرماتے تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت اس کا مزاج میری شریعت کے مطابق نہ ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑا سے بڑے ہو جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یار شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق چلیں. اللہ کے بندے شریعت آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی, آپ کو شریعت کے مطابق چلنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عمل کیا نا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اگلے دن صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ آپ حضور کے پاس آئے تھے اور آپ نے اپنی جو ہے قوت حافظہ کے متعلق حضور سے عرض کیا تھا, بتائیں ذرا اب آپ کے دماغ کا کیا عالم ہے, اب آپ کے حافظے کا کیا عالم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں, حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں آج لوگ کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا کہ یار کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ باتیں کر کے میں آپ کی نا بالکل میں کوئی فرقہ واجد والی بات نہیں کر رہا, آپ سمپل سی بات مجھے بتائیں یار حضور کی محفل ہو, لائٹنگ ہو, سجاوٹ ہو, یہ الحمدللہ حاجز شرجیل گوپلانی صاحب نے اتنا اہتمام کیا, سارا کچھ کیا. اب اس کے متعلق کوئی آگے پوچھے یار یہ کرنا کدھر لکھا ہے, یار یہ جملہ تیرا حضور سے قریب کر رہا ہے یا حضور سے دور کر رہا ہے؟ یہ جملہ, یہ جو آپ کا جملہ کہ یہ کدھر لکھا ہے؟ ابے میرے بھائی قرآن پڑھ کے دیکھ, سب کچھ لکھا ہے. اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب, قصور آپ کا. آپ علماء سے جڑے, دین سیکھیں. جب آپ دین سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب آپ نے سیکھا نہیں ہے, اگر یہاں پہ کسی نے امریکہ دیکھا نہیں تو اس کا کیا مطلب امریکہ نہیں ہے بھائی, وہ آپ کے دیکھنے کا قصور آپ کو نہیں پتا, آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی. اب لوگوں کے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. قربان جائیں صحابہ پر. پوچھا ابو ہریرہ ذرا اپنے دماغ کا عالم بتائیں, تو فرمانے لگے خدا کی قسم جب تک حضور سے ملا نہیں تھا نا, حضور نے وہ عمل نہیں کیا, اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یاد کرتا تھا, یاد نہیں ہو پاتا تھا. اب خدا کی قسم کوئی چیز بھلانا پاتا ہوں, بھلا نہیں پاتا. ہاں بھلانا پاتا ہوں, بھلا نہیں پاتا. فرمایا اس لیے اعلیٰ نے فرمایا ذکر روک کے فضل کاٹے, تمام فضیلت والی آیتیں تو کاٹ دے, اور پھر نقص کا جو یار ہے جب بھی تو حضور کی بات کرے تو کوئی نقص بیان کرے, کوئی عیب بیان کرے, اور پھر کہتا مردود میں ہوں امت رسول اللہ کی. نہیں, امت رسول اللہ کی ایسی نہیں ہوتی. جو رسول اللہ کی امت ہوتی ہے کیا کہتی پتہ ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, ہے جسم میں جان تمہارے لیے, رسالت کل, ولایت کل, حکومت کل, امارت کل, سیادت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. اور خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی فکر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے ہی ہے, رزق اس کا ہے, کھلاتے ہی. اور جب میں نے آیت پڑھی بس یہ بات کر کے بات ختم. کیونکہ نہ میرا ٹائم ہے نہ میرا وقت ہے. حضرت قبلہ بیٹھے میں پروفیسر صاحب, میری تو پہلی ملاقات ہے حضرت سے, بس حضرت کی اجازت پہ میں یہاں پہ بیٹھا. میں آپ کو بات بتا دوں, میں نے جیسے پہلے ایک جملہ کہا نا کہ عشاق مصطفیٰ کو کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں حضور سے محبت کرنے کے لیے. ہے کسی دلیل کی ضرورت؟ والدین سے محبت کرنے کے لیے دلیل نہیں. میں دارالفتہ کی فیلڈ سے وابستہ ہوں الحمدللہ, اور فتوی نویسی کا کام کرتا ہوں. مجھے 8 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, روزانہ کی بنیاد پہ مسائل آتے ہیں, بات ہوتی ہے. میں نے اس 8 سال کے اندر کبھی کوئی ایسا سائل نہیں دیکھا جو آگے مجھ سے جس نے پوچھا کہ حضرت کل میری وائف کی برتھ ڈے, ذرا بتائیں تو صحیح قرآن و حدیث میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے, مناؤ یا نہ مناؤ, اینیورسری ہے مناؤ یا نہ مناؤ, آپ بتائیں تو صحیح یار. یہ باتیں کر کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مثالی طور پہ, اگر ہم اپنے والدین کے برسی منانا چھوڑ دیں نا تو ہماری نسلوں کو ہمارے والدین کا نام بھی نہ پتا ہو. ہاں نام بھی نہ پتا. دعاؤں یہ جو بار بار پرچیوں کے ذریعے نام آتے ہیں نا تو اسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے یار میرے دادا کا نام, میرے پردادا کا نام یہ تھا. اور یہ لوگ چاہتے یہی ہے کہ ان جذبوں کو امت مصطفیٰ کے دلوں سے نکال دیا جائے. اور جب یہ نکل جائے گا, ٹھنڈے ہو جائیں گے, وہ گیٹ بند کر کے مسجدوں میں تالے لگا کے بیٹھے ہوں گے. حالانکہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے, علمی بات کروں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سورہ یونس آیت نمبر 58 جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کدھر لکھا ہے میلاد, ذرا پڑھ تو صحیح میرے بھائی. اللہ فرما رہا قل بفضل اللہ, محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل, وبرحمتی اس کی رحمت, فبذالک اسی وجہ سے. اچھا بات آئی پیچھے دو, فضل اور رحمت, توجہ رکھیے گا, میں تھوڑی صرفی گفتگو کر رہا ہوں. فضل اور رحمت بات ہے دو. آگے والا جو صیغہ ہے نا حضرت, وہ ذالکہ صیغہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو علم ہے, یہ تو علماء بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے, صیغہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے حاجی صاحب شرجیل گوپلانی صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور شخص عرفان, میں کہوں شرجیل بھائی اور عرفان بھائی آیا, یہ لفظ میرا درست نہیں ہوگا کیونکہ دو بندے ہیں. واحد بندہ آتا تو کہتے آیا, لیکن جب دو بندے ہیں تو بھی آگے والا سینٹنس بھی ایسا ہونا چاہیے جو دو پہ دلالت کرتا. سمجھ ماری بات, مشکل تو بات نہیں ہوگی.
دو پہ دلالت کرتا ہوں. اب قربان جائیں, میں تفصیل بات نہیں کر رہا, صرف اس ایک آیت پر کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میلاد مصطفیٰ عین قرآن مصطفیٰ سے ثابت ہے. ہاں عین حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے ثابت ہے, تاکہ یہاں پہ کوئی ایسا نہ ہونا کہ جس کے, مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا بھی بندہ نہیں بیٹھا کوئی جس کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات ہو. لیکن اگر فور ایگزامپل کسی کے ہے تو وہ یہاں سے صرف حضرت کو راضی کرنے کے لیے, حاجی صاحب کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اس یقین و اعتماد کے ساتھ بیٹھا ہو کہ نبی کی محفل میں جو شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عرش پہ فخر فرما رہا ہے. بالکل اس نظریے کے ساتھ کہ یار پتہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے, تعلقات ہے, بزنس ٹرمپ ہے, بس راضی ہو جائیں, تعلقات ہے کاروباری, نہیں, کاروباری تعلقات بعد میں, اللہ اور رسول کے ساتھ تعلقات پہلے ہے. صحیح بھائی بات. اب آپ دیکھیں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے, فضل اور رحمت. آگے والا جو لفظ استعمال کیا نا وہ کیا, ذالکہ, بس اسی ایک وجہ سے. اے محبوب آپ فرما دیجئے فضل اور رحمت, حضرت فضل اور رحمت. اب فرما فبی ذالکہ, بس اسی ایک وجہ سے. یا اللہ بات سمجھ میں نہیں, دو چیزیں پیچھے, فضل اور رحمت, اور لفظ آ رہا ہے ذالکہ سنگولر کے لیے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ دونوں لفظ جو پچھلے استعمال ہوئے اس سے ایک ہی ذات مراد ہے, اس سے ایک ہی ذات مراد ہے. یا اللہ اب ذرا تو بتا کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ بات یاد رکھیے, علماء مفسرین نے لکھا ہے. میں بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بڑوں کے آگے بات کرنا نا مزیداری میں, سمجھ میں آ رہی بات. لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے, علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تفسیر قرآن کی 4 قسمیں. کتنی قسمیں؟ تفسیر قرآن بالقرآن, تفسیر قرآن بالحدیث, تفسیر قرآن بالاجماع, تفسیر قرآن بالصحابہ, بالقیاس. کہ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ, ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ, اور سب سے بہترین تفسیر یہی ہوتی ہے. میں کوئی بات کروں 5 منٹ کے بعد اس کو بریفلی ڈسکرائب کر دوں, 5 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یار حضرت نے خود بیان کر دی, بات ٹھیک ہوگی, ختم ہوگی بات. مجھے اور آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بھائی جنہوں نے کہا انہوں نے خود بیان کر دیا. تو بھائی تفسیر قرآن بالقرآن وہ سب سے امپورٹنٹ تفسیر ہے, سب سے افضل تفسیر ہے. اللہ نے فرمایا فضل رحمت. یا اللہ اب اس سے کون مراد ہے؟ آپ قرآن کی دوسری آیتوں کو اٹھا کے دیکھیں, اللہ فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. دوسری جگہ میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل حضور کی صورت میں تم پہ نہ ہوتا تو تم ضرور خسارے میں ہوتے. اچھا رحمت سے کیا مراد ہے؟ سب کو پتا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بات ختم ہو گئی. فضل سے مراد بھی حضور کی ذات, بولیں بولیں نواز سے, فضل سے مراد بھی حضور کی ذات, رحمت سے مراد بھی حضور کی ذات. اچھا اب اللہ کریں کیا؟ بات ادھر سمجھ میں آ گئی, ان دونوں سے مراد حضور کی ذات. اب آگے کیا کریں؟ رب فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا. ذرا بولے نا سبحان اللہ. اب جب تمہیں پتہ چل گیا حضور مل گئے تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اس عمل کے سبب خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. یہ نہیں کہ نمازیں پڑھو, یتیموں کی شادی کراؤ, غریبوں کی شادی کراؤ, اس کو ایسے کرو ویسے کرو, نہیں. ہمیں کسی مولوی کی بات سننے کی ضرورت نہیں, مولا کی بات سننے کی ضرورت. فَلْيَفْرَحُوا. اچھا بھئی فَلْيَفْرَحُوا, لازمی سی بات ہے خوشی منائی جائے گی, خرچ ہوگا, خرچہ ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو کہ ایسے شخص کو کہ جس کے بیٹا پیدا ہوا ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ اس کو ڈاکٹر صاحب نے خبر دیا, وہ گیا کمرے کے اندر, اس نے گیٹ بند کر دیا, کہا اماں میں کمرے کے اندر بند ہو رہا ہوں. بولا کیوں؟ بولا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, بڑا خوش ہوں. اماں بولے کہ پاگل ہو گیا, خوش ہو رہا ہے یا تجھ پہ نوست آ رہی ہے؟ خوشی تو اپنے استطاعت کے مطابق لوگوں میں شور و غل کر, لوگوں کو بتا کہ خوشیاں. اب لازمی سے بات ہے جب خوشیاں منائی جاتی ہیں تو استطاعت کے مطابق خرچ بھی کیا جاتا ہے. اب جیسے یہ محفل سجائی گئی, استطاعت کے مطابق حاجی صاحب نے خرچ کیا. اچھا بھئی خرچ کریں گے تو ہوگا کیا؟ خرچہ ہوگا. اچھا خرچہ ہوگا تو یا اللہ ملے گا کیا؟ اگر اسی آیت کا اگلا لفظ آپ اٹھا کے دیکھیں, اللہ فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. سبحان اللہ, بڑی بات. یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر رہے ہو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 1 لاکھ میں سے 10,000 روپے خرچ ہو گئے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. اچھا بھائی جمع کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں, مال دنیا, مال آخرت. مال دنیا, مال آخرت. مال دنیا کے اکاؤنٹ وغیرہ ساری چیزوں کی, مال آخرت کی صورت میں ثواب, روزہ کا ثواب, نفل روزوں کا ثواب, نفل نمازوں کا ثواب, یہ ساری چیزیں آگئی. اچھا جب آپ نکلیں گے خوشیاں منانے کے لیے, لازمی سی بات ہے کچھ احباب ایسے بھی جو پورا دن نوافل میں لگے رہتے ہیں, وہ باوضو رہتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. اب جب وہ نکلیں گے تو ذکر اذکار بھی چھوڑنا پڑے گا. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, ذکر چھوڑ کے یہ کرنا پڑے گا. اللہ فرما رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو تم خرچ کر رہے ہو نا وہاں سے بھی اگر جو تم نے جمع کرنا ہے نا, مال دنیا ہو یا مال آخرت, تو تم حضور کے نام پہ
کرو یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر۔ اچھا قربان جائے رب کی آیت پر، ایک آیت میں فرما رہا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشیاں منانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ واہ بھائیو، ایک جگہ کہہ رہا پسند نہیں کرتا، ایک جگہ حکم کرو، مولا بات کیا ہے؟ کہا بات ہے کہ جب عقل اپنی خوشیوں کی بات آ جائے نا، اپنی ذات کی بات آ جائے تو ادھر خوشیاں منانا، تکبر کرنا، اترانا اللہ کو پسند نہیں، لیکن جب حضور کی بات آ جائے تو پھر یہ تمام اعمال سے افضل والا ہے۔ اچھا حضور علیہ السلام کی حدیث، آخری بس بات اس میں ختم کر رہا ہوں۔ ہاں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی نا، قرآن سے آیت ہے میلاد مصطفیٰ۔ اچھا آپ بخاری شریف کی حدیث دیکھیں، ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں اللہ اس کا ثواب لازمی سے بات ہے حاجی صاحب کو عطا فرمائے گا، ہم سب کو دیتے کرے، لیکن ہم سب کے مجموعہ کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ صحیح ماری بات؟ صحابہ بیٹھے مسجد نبوی کے اندر، حضور باہر تشریف لائے، بالکل مختصر کر کے بات کر، باہر تشریف لائے، حضور نے پوچھا ماں جلا سکتے وائی آر یو سٹنگ ہیئر، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے، یہاں پہ کوئی آئے پوچھا بھائی کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ اب حضور نے پوچھا بھائی تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ بک ونامن بک علیہ السلام، یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمیں نعمت عظمیٰ عطا کیا، آپ کے صدقے ہم اہدنا الصراط المستقیم پر آ گئے، آپ کے صدقے ہم اجالوں میں آ گئے، اندھیروں سے نکلنے کے۔ حضور نے فرمایا کھاؤ اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، کھاؤ اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہوئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انداز قسم دیکھیں، آپ کے رب کی قسم، واہ 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 سبحان اللہ، آپ کے رب کی قسم، کیوں؟ کیونکہ رب کو جانا ہی آپ کی وجہ سے، آپ نہ ہوتے تو ہم پہچانتے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم ہم اسی بات کی وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ حضور نے پھر پوچھا کھاؤ قسم، پھر حضور صحابہ نے یہ جواب دیا، پھر پوچھا تیسری بار کے بعد حضور نے فرمایا مجھے تمہاری بات پہ شک نہیں، مجھے پتہ ہے تم جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میں اپنی بات کو تاکید کر رہا تھا، مضبوط کر رہا تھا، بات کو مضبوط کر رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ کہا تم یہاں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں، میں اپنے حجرے میں تھا، فقد آتانی بجبرائیل، حضرت جبرائیل میرے پاس آ گئے۔ ذرا بولے نا بولا نواز صاحب، یہ علمی بات ہے میرے بھائی، اس سے آپ کے عقیدے مضبوط و محفوظ ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یہ کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ ہاں جشن 11ویں ہو، جشن 12ویں ہو، منایا جا رہا تو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے عقائد ہے، الحمدللہ آپ سیکھنے والے بنے، انشاءاللہ علماء موجود ہیں سکھانے کے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا آپ ادھر بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، میں حجرے میں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کیا اور کہا ان اللہ یباہی بہم الملائکہ، یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں میں جائیں، انہیں جا کے خوشخبری دیں کہ یہ مدینے میں بیٹھ کے آپ کا ذکر مصطفیٰ، آپ کے ذکر خیر کر رہے ہیں، رب آسمان میں ان پہ فخر فرما رہا ہے، آسمان پہ میرا فخر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔